بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس مسئلہ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ مسئلہ نماز جنازہ میں قرات کا ہے۔ آیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ یا قرآن پاک کی کوئی اور سورہ مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے یا نہیں، اس پر انشاءاللہ مدلل گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جنازہ حقیقت میں دعا اور استغفار ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اور پھر میت کے لیے دعا ہونی چاہیے، جیسا کہ دعا کا طریقہ کار ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت بطور قرات پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ بے شمار صحابہ کرام اور کثیر تابعین اور ائمہ حضرات کا یہی موقف ہے۔ مثلاً حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ، حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت یحییٰ بن سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز جنازہ میں قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ نماز جنازہ میں قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علم حدیث میں، علم فقہ میں اور علم دین میں ان کا مقام کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک محدث مدینہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر زندگی گزاری ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر یعنی مدینہ پاک میں اسی پر عمل ہے کہ نماز جنازہ صرف دعا ہے۔ میں نے اپنے شہر کے اہل علم کو اسی پر پایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی پاک پہ درود و سلام اور میت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی قرآن پاک کی کسی بھی سورہ فاتحہ خاص طور پہ اور یا کسی دوسری سورت کو بطور قرات، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، بطور قرات تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ میں حدیثیں عرض کرتا ہوں، حوالہ جات میں عرض کر دوں۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 سیاستہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 100 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 109 پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 اور 210 پر یہی مسئلہ، یہی حدیث موجود ہے کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے۔ اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مغنی ابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 485 پر یہی مسئلہ موجود ہے، اور صفحہ نمبر 313 پر بھی یہی مسئلہ موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استادوں میں سے ایک استاد ہے، جن سے امام بخاری نے حدیث کی سند علم حاصل کیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3، اب یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 295 اور صفحہ نمبر 491 پر یہی مسئلہ موجود ہے کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے، بالخاص سورہ فاتحہ شریف کی قرات نہیں ہے۔ پھر نسائی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ مسلم شریف بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 پر یہی مسئلہ موجود ہے کہ نماز جنازہ میں
قرات نہیں ہے۔ آئیے یہ حوالہ جات تھے جو میں نے عرض کیے ہیں، دیگر بھی بے شمار کتب ہیں، اس کو پوچھنے پر حوالہ جات عرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 109، اور ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی میت کے لیے نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ یہاں پر نہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، جیسے کہ بعض احباب کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع، سجود، قیام اور قعدہ ہوتا ہے، اس سے وہ نماز مراد ہے۔ مطلقاً جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ غلط ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ صلاۃ بھی پھر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیف تصلی علی الجنازہ، کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 کے حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں جنازے والے گھر کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ان کے گھر میں جب جنازہ نکلتا ہے تو جنازے کے ساتھ دھو لیتا ہوں، اور جب میت رکھ دی جاتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں، پھر ثم اقول، پھر میں کیا دعا کرتا ہوں، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ، اللہم ان کان محسنا فزید فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ سیئاتہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ تو میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں اور یوں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں قرات نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عن نافع عن عبداللہ بن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ اور بھی حدیثیں ہیں جیسے میں نے حوالہ جات عرض کیے ہیں، تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو نماز جنازہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھاتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا فرماتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے، پھر یوں دعا مانگتے اللہم اغفر لأحیائنا وامواتنا والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا۔ تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کا قرات کا کوئی ذکر پاک موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عیاس عن ابراہیم وعن ابی الحسین عن الشعبی قال لیس فی الجنازۃ قراءۃ، دیگر بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہے نماز جنازہ میں قرات۔ نماز جنازہ دعا ہے، استغفار ہے، اور میت کے لیے خصوصی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضور نے طریقہ کار بتایا اس میں بھی یہی ہے کہ حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے اس میں قرات پڑھنی ہے، یہی تعلیم ہے، یہی جیسے میں نے صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے، اور ائمہ اہل مدینہ، ائمہ اہل مکہ کا بھی اسی پہ عمل ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔